مسلمانوں پر کفار کا ظلم و ستم۔ کفار و مشرکین مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور دین کے حق قبول کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ بے انتہائی رحمانہ سلوک کرتے تھے۔ چنانچہ امیہ بن خلق رضی اللہ عنہ اپنے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر کبھی پیٹھ کے بل لٹا کر تو کبھی پیٹ کے بل لٹا کر بھاری پتھر رکھ دیتا اور انہیں مارتے ہوئے اسلام چھوڑنے کو کہتا، مگر اس حالات میں بھی حضرت بلال احد احد کہتے رہتے، یعنی ایک ہی خدا کو پکارتے۔ اسی طرح حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین جب مسلمان ہوئے تو کفار انہیں بے پناہ تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو ان کی حالات جار کو دیکھ کر فرماتے، یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت عمار بن رضی اللہ عنہ یاسر کے والد اور والدہ کو مشرکین نے تکلیف پہنچاتے ہوئے شہید کر ڈالا تھا۔ الغرض کفار نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ غلاموں سے لے کر معزز لوگوں تک کو ستایا گیا، درختوں پر لٹکایا گیا، پیروں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹا گیا، پیٹ اور پیٹھ پر پتھر کی تپتی ہوئی سلیں بھی رکھی گئی۔ غرض ہر طرح مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، مگر صحابہ کرام کو ایمان سے نہیں ہٹا سکے۔ صحابہ نے تمام مصیبتوں کو برداشت کر کے دین حق کو سینے سے لگائے رکھا۔ ایک گناہ کے بارے میں کسی اجنبی عورت سے مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجنبی عورتوں سے مصافحہ کیا تو قیامت کے دن وہ اس حالات میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے جکڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور اگر اس سے ناجائز بات چیت کی ہے تو قیامت کے دن بات کے ہر جملے کے بدلے میں اس کو 1000 سال جہنم میں قید کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتا کرو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے، تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھکا جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ عظیم و بحمدی کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اس کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔
اور میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگو، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کی کوئی اولاد کہاں ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔